14 سالہ لڑکی کے پاس ایک عورت حلالہ کروانے آ گئی۔ جب وہ بچہ اس کمرے میں گیا تو عورت نے کیا کیا؟ استغفر اللہ، یہ کہانی آج سے 12 سال پہلے کی ہے، جب ایگزام کے بعد میں سیر و تفریح کے لیے سوات جانا چاہتی تھی۔ مما چاہتی تھی اب میں شادی کر لوں، پر بابا کی میں لاڈلی تھی۔ بابا نے کہا جب تک میری بیٹی خود نہیں کہے گی اس کی شادی نہیں ہوگی۔ میں اپنی بیٹی پر کسی بھی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جیے۔ جو آزادی اپنے بیٹوں کو دی ہے وہ میری بیٹی کے لیے بھی ہے، اور اس لیے بابا سے اجازت لے کر میں وادی سوات کی سیر کو نکل پڑی۔ میرے ساتھ میری کالج کی تمام دوستیں تھیں۔ ہم سب نے کافی عرصے سے پلان بنایا ہوا تھا۔ پھر سوچا جیسے ایگزام ختم ہوں گے تو سیر و تفریح کے لیے نکلیں گے۔ جب چھوٹے تھے تو بابا ہمیں گھماتے تھے، پر جیسے جیسے بابا پر ذمہ داریاں بڑھیں تو وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ چند گھڑی بیٹھ کر بات سن سکیں۔ بابا کہتے ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تم لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، اور یہ سچ تھا۔ میاں بیوی جب ماں باپ بنتے ہیں تو وہ خود کی خواہشات کو چھوڑ کر اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے اولاد کی خوشی سب سے اہم ہوتی ہے، اور سوات میں میری نظر ایک چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ایک لڑکا تھا جو تصویر بنانے میں مصروف تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، پر اس دن پتہ نہیں کیوں اس لڑکے پر میری نظر ٹھہر گئی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ دل نے اس کو پانے کی چاہ کی تھی، پر اس خیال پر خود کو ملامت کرتے ہوئے میں آگے بڑھ گئی۔ میرے ساتھ میری دوست فائزہ بھی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی۔ اس کے ماں باپ کے درمیان علیحدگی ہو چکی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اس پر بہت ظلم کرتا تھا، اس کو مارتا پیٹتا، کئی دن کمرے میں بند رکھتا۔ پھر اس کی ماں نے اس کو اس کے باپ کے پاس بھیج دیا کہ وہ وہاں محفوظ رہے، اس کا باپ اس کا خیال رکھے گا۔ پر جب ماں باپ نے اپنی بیٹی کا نہیں سوچا تھا تو پھر کسی اور کو کیا ضرورت تھی سوچنے کی، اور وہاں بھی اس کی قسمت اس کے ساتھ دھوکہ کر گئی۔ باپ نے سینے سے لگایا، پر سوتیلی ماں نے اس کو ذلیل رسوا کر دیا۔ ہر روز فائزہ کو اتنا تنگ کیا کہ وہ کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے وہ کوئی ذہنی مریض ہو۔ اس کی دوستی بس مجھ سے تھی۔ وہ کہتی تم میری واحد دوست ہو جس سے میں ہر بات کر لیتی ہوں، جو میرے دکھ تکلیف پر میرا مذاق نہیں اڑاتی، میرا ساتھ دیتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی فائزہ پر بہت ترس آتا تھا۔ میں سوچتی کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکوں، پر کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا کہ اپنی ماں کے پاس رہو۔ وہ کون سا مر گئی ہے جو اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا؟ مجھے کیا ضرورت دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کی؟ اور جب فائزہ کا باپ آیا تو اس سے کہا وہ خود گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں لحاظ کیا میرا اور اس کا رشتہ کیا ہے۔ بہت باتیں سنائیں اس نے۔ اب اگر وہ دوبارہ اس گھر میں آئی تو وہ یاد رہے گی، یا تو وہ رہے گی یا میں اس گھر میں رہوں گی۔ اس طرح ایک بیٹی ہمیشہ کے لیے اپنے باپ سے دور ہو گئی، اور جب اپنی ماں کے پاس پہنچی تو اس کی ماں نے کہا تم وہاں صبر برداشت سے دن گزار لیتی، کیا ضرورت تھی وہاں سے آنے کی؟ کم از کم سوتیلے باپ کا ظلم تو نہ سہنا پڑتا جس کی آنکھوں سے ہوس ٹپکتی ہے۔ میں تو پچھتا رہا ہوں، پتہ نہیں کون سی وہ گھڑی تھی جو میرے ماں باپ نے مجھے اس بد کردار شخص کے پلے سے باندھ دیا تھا۔ بھائیوں کو بھی بوجھ لگتی، پر کاش تب میں ڈٹ جاتی اور ہرگز یہ شادی نہ کرتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگتی روتی رہتی۔ فائزہ کا سوتیلا باپ جوا کھیلتا تھا اور پھر نشے کی حالت میں گھر لوٹتا تھا، اور گھر آ کر اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر ظلم کرتا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے کردار پر انگلی بھی اٹھاتا۔ فائزہ کے اور بھی بہن بھائی تھے جو اس کے ماں کے دوسرے شوہر سے تھے، پر پھر بھی فائزہ سوتیلی تھی۔ مجھے لگتا ہے اگر فائزہ کے ماں باپ تب ایک دوسرے کو سمجھ لیتے، برداشت کرتے، تو کبھی ان کی بیٹی کی زندگی تباہ نہ ہوتی۔ فائزہ کی زندگی برباد ہو گئی تھی، پر اس کی ذمہ دار وہ نہیں تھی، یہ مجھے لگتا ہے۔ ایک دن فائزہ کے سوتیلے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں تب اسکول پڑھتی تھی۔ فائزہ کئی دن سے اسکول نہیں آ رہی تھی، تو میں اس کی خبر لینے چلی گئی، اور جب وہاں پہنچی تو فائزہ دروازے کے باہر بے ہوش پڑی تھی۔ ان گنت مکھیاں اس کے زخموں پر بیٹھ رہی تھیں۔ محلے میں کوئی بھی شخص اس 15 سال کی لڑکی پر ترس نہیں کھا رہا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، کسی نے اس کے سوتیلے باپ کا گریبان نہیں پکڑا تھا۔
سب اپنے اپنے کاموں میں جانے کے لیے نکل رہے تھے، بس ایک سرسری سے نظر فائزہ پر ڈالتے اور گزر جاتے۔ اس دن میں بہت روئی تھی۔ لوگوں کی بے حسی پر بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان آپ کے سامنے مر رہا ہو اور لوگ تماشائی بن کر دیکھ رہے ہوں۔ میں فائزہ کے پاس بیٹھی ہاتھ میں پکڑی بوتل سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آئی، اور پھر میں نے ڈرائیور انکل کی مدد سے فائزہ کو گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے گئی۔ وہاں وہ کچھ دن داخل رہی۔ اس کی ماما بھی آ چکی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی، کہتی میں کیا کروں، کہاں لے کر جاؤں اس کو۔ وقت گزرتا گیا، میں فائزہ کا خیال رکھنے لگی۔ جو چیز اپنے لیے لیتی وہی اس کے لیے بھی، اسکول سے لے کر کالج تک میں نے اس کے اخراجات اٹھائے۔ یہ بات صرف اس کی ماں جانتی تھی، میں نے کبھی اس کی خودداری کو پامال نہیں کیا تھا۔ اکثر وہ مجھ سے لڑ پڑتی، پر میں جانتی تھی بچپن سے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کے لیے ایسی ہو گئی ہے۔ میں درگزر سے کام لیتی تھی کیونکہ اپنی مما کو اکثر میں نے برداشت کرتے چپ رہتے دیکھا تھا۔ مما کہتی ضروری نہیں ہر بار ہر کسی کو اس کی بات کا جواب دیا جائے۔ اگر کوئی برا کرتا ہے ہمارے ساتھ تو ہمیں اچھا ہی کرنا چاہیے۔ اگر ہم بھی اس کے ساتھ اس کے جیسا سلوک کریں گے تو اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ فائزہ ہسپتال سے گھر پہنچی تو اس کا سوتیلا باپ بھی پھر سے اس کو مارنے پیٹنے لگا تھا، پر اب وہ برداشت کر جاتی یا آگے سے کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر مار دیتی۔ پھر اس کی ماں اس کا رشتہ دیکھنے لگی، پر کوئی بھی اس سے شادی کو تیار نہیں تھا۔ ایسا نہیں فائزہ میں کوئی کمی تھی، بلکہ اس کے سوتیلے باپ کی وجہ سے سب لوگ جانتے تھے اس کا سوتیلا باپ جوا کھیلتا ہے، اچھا انسان نہیں ہے۔ پھر فائزہ کی ماں نے جیسے بھی کر کے اس کا رشتہ طے کر دیا، پر شادی سے ایک دن پہلے اس کے سوتیلے باپ نے لڑکے والوں کے گھر سے سب سامان کو بیچ ڈالا، اور جو کچھ فائزہ کی ماں نے جوڑا تھا سب کچھ فروخت کر چکا تھا۔ اس دن وہ ماں بیٹی جیسے گھر آئی، گھر بالکل خالی تھا، اس کے جہیز کا سامان کہیں بھی نہیں تھا، اور لڑکے والوں نے شادی سے ایک دن پہلے سب کچھ جان کر شادی توڑ دی۔ اب سب لوگ فائزہ پر باتیں کرتے۔ جب ایک دن پتا چلا فائزہ کی 13 سالہ بھائی جو اس کے سوتیلے باپ کا بیٹا تھا اس کو کسی نے مار دیا تھا، وہ بہت بری حالت میں تھا۔ ایسا کس نے کیا؟ کسی کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ فائزہ بالکل پاگل لگ رہی تھی، اور پھر اس دن اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ کے لیے اسے اپنے گھر لے آئی، اور مما نے کہا گھر میں تمہارے بھائی ہیں، کسی بھی جوان لڑکی کو ایسے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تم باپ بیٹی کو سوشل ورک کرنے کا اتنا شوق ہے تو گھر سے باہر کیا کرو۔ اور میں نے فائزہ کے لیے انیکسی میں اچھا سا کمرہ سیٹ کروایا۔ مجھے ڈر تھا کہیں اس نے سب باتیں سن نہ لی ہوں، پر اس کو نارمل دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ فائزہ نے کہا تمہیں مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ میں نے کہا تم میری دوست ہو اور اب سے یہی رہو گی۔ مجھے یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، پر تب تمہاری والدہ نہیں مانی تھی، پر اب میں چاہتی ہوں تم یہیں سکون سے رہو، اور جیسے رزلٹ آتا ہے تم جاب کرو، بہادر بنو۔ وہ خوشی سے میرے گلے لگی تھی۔ ہم اسکول کی سہیلیاں تھی، پھر کالج میں بھی ایک ساتھ رہے۔ میرے بھائی کی شادی تھی، میں نے فائزہ سے کہا وہ تمہارا بھی بھائی ہے، اس لیے جو دل کرے کرو، اچھے سے تیاری کرو، پر کبھی یہ مت سمجھنا میں نے تمہیں ساتھ اپنے کمرے میں نہیں رکھا، تم کچھ بھی الٹا سیدھا نہ سوچنا۔ تو فائزہ نے کہا میں خود یہاں رہ کر خوش ہوں، ویسے بھی چند کمروں کا تو فاصلہ ہے، انیکسی کون سا کوئی دور ہے، یہاں میں اپنی مرضی سے رہتی ہوں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر تمہارے ساتھ رہتی تو مجھے سب کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا، بلکہ میں تو تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا بنتا، میں بالکل تنہا ہو جاتی۔ وہ رونے لگی تھی اور مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اتنی پیاری لڑکی نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا، میں اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دینا چاہتی تھی، پر میری مما کہتی تم نے اپنی دوست کو زیادہ سر پر سوار کر لیا ہے، اور میں کہتی وہ میری بہن ہے۔ مما کہتی لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں، تمہیں اس کو اس کی حد میں رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو تم سے سب کچھ چھین لے۔ میں آج کل اس کو دیکھ رہی ہوں، وہ میری لائی ہر وہ چیز گھر سے اٹھا لیتی ہے جو میں تمہارے لیے لاتی ہوں، اور مجھے ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے۔ میں اسے کچھ نہیں کہتی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو، پر تم اسے سمجھاؤ یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا۔ بھائی کی شادی تھی،
گھر میں خوب گہما گہمی تھی، ہم سب بہت خوش تھے۔ بھابھی کے آ جانے سے گھر میں رونق آ چکی تھی۔ میرے بھی ایگزامز ہو چکے تھے۔ جب میرے گھر میرا رشتہ آیا اور یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، یہ وہی لڑکا تابش ہے جو سوات میں ملا تھا۔ اس کو تب کسی دوست نے پکارا تھا، تب میں نے سوشل میڈیا پر چھان مارا تھا، وہ فیس بک پر اپنی تصاویر اپلوڈ کرتا رہتا۔ میں تو اس سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی ہر تصویر میرے موبائل میں محفوظ ہوتی تھی۔ میں ہر روز دن میں کئی بار چیک کرتی وہ کب کیا کر رہا ہے، کون سی ویڈیو بنا رہا ہے، کون سا آرٹیکل آیا، سب کچھ جانتی۔ یہاں تک کہ اس کی برتھ ڈے پر بھی میں اس کو ہر سال اس کے گھر گفٹس بھیجتی، پر اس نے کبھی مجھے تلاش نہیں کیا تھا، یا شاید اس نے نوٹس نہیں کیا۔ یہ بات فائزہ بھی جانتی تھی۔ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اس نے تصویر دیکھ لی تھی، اور اب جب میرا رشتہ آیا تو میں بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے میری بن مانگے اتنی بڑی مراد کو پورا کر دیا تھا۔ تابش کی بہن نے کہا، بھائی نے جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے آپ کے گیت گاتا رہتا ہے، اور جب ہمیں پتہ چلا تم انکل فرید کی بیٹی ہو تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے کہ ایک اچھے گھرانے میں میرا رشتہ ہو رہا ہے۔ فائزہ بھی مجھے مبارکباد دے رہی تھی۔ میں نے فائزہ سے کہا، تم فکر مت کرنا، میں تمہارے لیے بھی ایک بہت پیارا سا لڑکا ڈھونڈوں گی۔ پر میں جانتی نہیں تھی اکثر لوگ دل میں حسد رکھ کر دوسروں کی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ گھر والوں نے بہت بڑا فنکشن رکھا تھا میرے نکاح کا، پر پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے تابش کی نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں اس کے پاس بیٹھی تھی پر وہ خوش نہیں لگ رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ پھر وہ اپنی بہن کو کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی بہن نے فوراً مجھے دیکھا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ اپنی محبت کو پا لینا بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ وہ لوگ پہلے منگنی کرنا چاہتے تھے، پر بابا نے کہا میں چاہتا ہوں نکاح کیا جائے، منگنی فنکشن یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ جب ایک جگہ رشتہ کرنا ہی ہے تو پھر کسی فارمیلٹی کی کیا ضرورت ہے۔ جب ہمارا رشتہ طے ہوا تھا میں نے بس تصویر دیکھی تھی تابش کی اور ہاں کر دی تھی۔ نہ کبھی ہماری بات ہوئی تھی اور نہ کبھی ہم ملے تھے۔ چٹ منگنی پٹ ویاہ ہو گیا۔ ہمارے نکاح کو 4 ماہ ہونے والے تھے۔ مجھے تابش کی کال کا شدت سے انتظار رہتا۔ ایک دن فائزہ کی والدہ آئی اور فائزہ کو لے گئی۔ میں نے بہت روکا پر وہ کہتی، بیٹی اتنے سالوں سے تمہارے پاس رہ رہی ہے، اب اس کا سگا باپ خود اپنی بیٹی کے لیے اپنے بھانجے کا رشتہ لے کر آیا ہے۔ میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ ہم سب کا شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ میں مما کے ساتھ جانے لگی تھی۔ وہ فیشن ڈیزائنر تھی، میں خود اپنے شادی کے جوڑے کو تیار کرنا چاہتی تھی۔ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ جب ایک دن تابش مجھ سے ملنے آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا، مما بہت خوش تھی۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ تابش مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، پھر کوئی بھی بات کیے بغیر وہ مجھے گھر چھوڑ گیا۔ ہماری شادی کے جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مما کہتی، ویسے ہی تم بہت سوچنے لگی ہو۔ میں نے کہا، مما کیا آپ کو لگتا ہے تابش میرے ساتھ خوش ہے؟ وہ اس شادی پر راضی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور بات ہو؟ مما نے کہا، وہ ویسے گم گو ہے، اور اگر اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو وہ ہرگز رشتہ نہ بھیجتا۔ میری شادی تابش سے ہو گئی۔ میں اکثر اس کو گمسم دیکھتی تھی۔ جب ایک دن اس نے دیکھا میرے موبائل میں اس کی اپنی سب تصاویر، اس کی ویڈیوز سب موجود تھے، اس نے بہت حیران ہو کر مجھ سے پوچھا، یہ سب تمہارے پاس کیسے؟ میں نے پھر اس کو سب بتا دیا، کب سوات میں دیکھا تھا، پھر فیس بک پر تلاش کیا، پھر اس کے گھر تک پہنچی، گفٹس بھیجتی رہی، تم کہاں کہاں جاتے تھے میں تمہارا پیچھا کرتی تھی۔ میں تو پچھلے 5 سال سے محبت کرتی چلی آ رہی ہوں، اور تبھی تابش باہر کو بھاگا تھا۔ میں آوازیں دیتی رہ گئی، پر پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ہماری شادی کو 5-6 ماہ ہو چکے تھے، پر پھر بھی ہم غیروں کی طرح رہ رہے تھے۔ اس دن میں نے سوچا کہ فائزہ سے مل کر آتی ہوں۔ وہ میری رخصتی پر بھی نہیں آئی تھی، حالانکہ میں خود اس کو انوائٹ کرنے گئی تھی، پر اس دن جب وہاں پہنچی تو پتہ چلا وہ لوگ یہ محلہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ فائزہ کا نمبر بھی بند تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے چلی گئی۔ اس کی اور میری پسند بہت ملتی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوتی جب میرا شوہر میرا خیال رکھتا۔ میرے دل میں جتنے گلے شکوے تھے سب ختم ہو چکے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔
جب ایک دن میری نند ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی جس پر نیوز چل رہی تھی کہ 14 سالہ لڑکے کے پاس ایک عورت حلالہ کروانے آ گئی، اور جب وہ بچہ اس کمرے میں گیا تو عورت نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس عورت نے اس بچے کو باندھ کر اس کو بیلٹ سے مارا تھا، اس کو زخمی کیا، اس کے بال کاٹ دیے۔ وہ لڑکا چیخیں مارتا، پر اس عورت کو ترس نہ آیا اور اس 14 سالہ لڑکی کی جان چلی گئی۔ پر اس عورت کے چہرے پر کہیں بھی افسوس کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ عورت پکڑی جا چکی تھی۔ میری نند اس پر تبصرہ کر رہی تھی کہ اس عورت نے اس بچے کو بیلٹ سے مارا ہے۔ میں کچن میں تھی، مجھ تک بس آواز آ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کو چائے کا کپ پکڑایا تو میرے ہاتھ سے کپ ٹوٹ کر گر گیا۔ میں باہر کو بھاگی تھی کیونکہ ٹی وی پر جو عورت دکھا رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، میری دوست فائزہ تھی۔ وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس نے خود مجھ سے ہر تعلق ختم کیا تھا، پر 2 سال میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں تھانے میں پہنچی۔ فائزہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی، پر پولیس کے اہلکار کہہ رہے تھے وہ پاگل عورت ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، پر مجھے اس سے ملنا تھا۔ میں فائزہ کو پکار رہی تھی۔ اس نے ایک بار مجھے دیکھا اور پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میرا شوہر بھی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے کہا تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ میں نے کہا فائزہ جیل میں ہے، میری دوست ہے، میری بہنوں کی طرح ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تب میرا شوہر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی گھر لے آیا اور کہنے لگا تم بچی نہیں ہو جو ایسی حرکتیں کر رہی ہو، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتی تو سوچو میرا کیا ہوتا۔ وہ پاگل ہے، وہ ایک شیزوفرینیا کی مریض ہے۔ اور میں نے حیران ہو کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بات تم سے چھپائی تھی، مجھے لگا تھا وہ میری غلطی تھی جس کو وقت پر سدھار لیا تھا، پر اب لگتا ہے تمہیں بہت پہلے مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے بتایا تم سے ابھی میرا رشتہ طے نہیں ہوا تھا جب مجھے ایک نمبر سے کال آنے لگی، وہ لڑکی مجھے بہت تنگ کرتی۔ پھر اس نے بتایا اس نے مجھے سوات میں دیکھا ہے، اس کے آپس میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جانے والی تصاویر کے علاوہ بھی پکس تھیں، یہ سب وہی پکس تھیں جو تمہارے فون میں موجود ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے سب اچھا لگنے لگا کہ کوئی لڑکی مجھے اتنا چاہتی ہے۔ میں زیادہ باہر رہا تھا، میں تمہاری فیملی کو اچھے سے جانتا تھا، پر کبھی تم لوگوں کو دیکھا نہیں تھا، اور مجھے پتہ چلا وہ لڑکی اسی گھر سے ہے تو میں نے رشتہ بھیج دیا۔ مجھے لگا کال کرنے والی لڑکی تم ہو، اس لیے میں نے دیکھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میرے پاس پہلے تمہاری بہت سی تصاویر تھیں، پر وہ تم نہیں تھی۔ یہ بات مجھے نکاح پر پتہ چلی۔ میں اس نمبر پر کال کرتا رہا پر وہ نمبر بند تھا۔ پھر نکاح کے کچھ دن بعد کال آئی اسی لڑکی کی، اس نے مجھے سب بتا دیا اپنے بارے میں، اور اس نے کہا وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ میں وہاں چلا گیا، وہ میرے سامنے بہت روئی گڑ گڑائی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا کہ اس نے اپنا مان رکھنے کے لیے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا، پر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں اس لڑکی سے نکاح کے بعد مجھے عجیب سا محسوس ہوتا۔ وہ اپنی ماں کے گھر تھی، دن میں کئی کالز کرتی، اور جب میں اپنے کسی لکھے آرٹیکل کے بارے میں بات کرتا تو اس کو اس بارے میں صحیح سے پتہ نہ ہوتا۔ میں سب اپنا وہم سمجھتا۔ میں دل کو یہی کہتا رہتا وہ اتنی محبت کرتی ہے مجھ سے، اور اس پر جو ظلم ہوئے مجھے اس سے زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے نکاح کے کچھ عرصے بعد میں تمہیں سب بتانے آیا، پر میری ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میری ماما کہتی جس لڑکی نے اپنی دوست کا اتنا خیال رکھا، اتنے سال اس کو سہارا دیا، اسی نے اس کی پیٹھ پیچھے جو اس کا اعتبار توڑا وہ کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ فائزہ سے میں نے نکاح کیا تھا، اور جب ہماری شادی ہوئی تمہارے موبائل میں اپنی تصویریں دیکھی، پھر تم سے پوچھا تو تم نے سب کچھ بتایا۔ اتنی زیادہ گہرے سے تو میں خود کو بھی نہیں جانتا تھا، اور تب میں فائزہ کے پاس گیا تو اس نے وہاں موجود ایک لڑکے کو مار دیا۔ اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا وہ یہ سب اپنے تسکین کے لیے کرتی ہے، اور میں نے فائزہ سے کہا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ لڑکی تم نہیں تھی، تم جھوٹی ہو، میں دھوکہ دینے والے کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، تو میں نے اس دن اس کو طلاق دے دی تھی۔ ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں تھا، بس محبت تھی، پر وہ بھی دھوکہ۔ وہ تم سے حسد کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا آخر ایسا کیوں ہے، سب کچھ پریشی کو کیوں ملا؟ اچھے ماں باپ، اچھا گھر، اچھا شوہر اس کو پہلے ملا، اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟
وہ اپنے آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ میں گھر واپس آ گیا اور تب مجھے فائزہ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا کہ فائزہ کو شیزوفرینیا ہے، جو ایک سنگین ذہنی عارضہ ہے جس میں لوگ حقیقت کی غیر معمولی تشریح کرتے ہیں۔ شیزوفرینیا کے نتیجے میں فریب، دھوکہ اور انتہائی بے ترتیب سوچ اور رویے کے کچھ امتزاج ہو سکتی ہیں، جس میں اس مریض کو لگتا ہے وہ جو چاہتا ہے سب سے چھین سکتا ہے۔ ایسے لوگ ناکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بیماری تب ہوتی ہے جب ایک بچہ مسلسل کسی ذہنی دباؤ میں رہا ہو جس کو ذہنی ٹارچر دیا گیا ہو۔ اور فائزہ نے خود اپنے سوتیلے باپ کو مار ڈالا، اور جو اس کا بھائی مرا تھا جو اس کے سوتیلے باپ کا تھا، اس کو بھی فائزہ نے جان سے مارا تھا۔ فائزہ جس بیماری میں مبتلا ہے، ایسے مریض کو چیخو پکار، خون، دوسروں کا رونا سب تسکین دیتا ہے، پر شیزوفرینیا والے لوگوں کو تاحیات علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ اس نے کہا، جس دن مجھے ساری سچائی پتہ چلی، میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میرے دماغ میں کبھی فائزہ کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ سب انجانے میں ہوا تھا، پر میں سچائی نہیں جانتا تھا۔ میں کیا کہتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر مجھے اپنے شوہر کو معاف کرنا تھا، اپنے ہونے والے بچے کی خاطر جو میرے پیٹ میں تھا۔ فائزہ کو مینٹل ہاسپٹل داخل کروا دیا تھا، جہاں اس کا علاج چلتا رہا، اور ایک دن اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم گئیں۔ وہ میری دوست تھی، آج بھی میری دعاؤں میں زندہ ہے، پر کاش وہ خود پر کنٹرول کرتی، خود کو مضبوط بناتی، پر وہ دوسروں سے چھیننے لگ گئی تھی، اور مجھے لگتا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شاید قسمت میں یہی سب لکھا گیا تھا۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، کاش وہ جان سکتے ان کا یہ رویہ ان کے بچوں کو اندھیرے کی اس گہری کھائی میں دھکیل رہا ہے جس سے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ کچھ اپنی جان دے دیتے ہیں، کچھ دوسروں کی جان لے لیتے ہیں۔